السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ایک عالم، سخی اور شہید کے قصے کا کہ جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور ان کے اعمال کا بدلہ انہیں کس طرح سے دیا جائے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ سے ملتمس ہوں، اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں 3 اشخاص کو پیش کیا جائے گا، جن میں ایک عالم دین، ایک سخی اور ایک شہید ہوگا۔ شہید اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا اور اسے عطا کی گئی اپنی نعمتوں کے بارے میں اس کا اقرار لے گا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت عطا کی، شہادت کے رتبے پر فائز کیا۔ وہ اقرار کرے گا، اے اللہ تیری رحمت اور کرم سے یہ ممکن ہوا کہ میں تیری راہ میں تیرے دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گیا، یا اللہ مجھے اجر عطا کر۔ اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا، تو نے یہ جو شہادت حاصل کی ہے میرے لیے نہیں کی، بلکہ اس میں تیرا اصل مقصد یہ تھا کہ جب تو شہید ہو جائے تو لوگ تیری تعریف کریں، تیرے خاندان کی تعریف کریں اور لوگ کہیں کہ یہ کتنا بڑا شہید تھا کہ جو راہ مولا میں لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گیا۔ اللہ اس سے فرمائے گا، آج کے دن تو میرے لیے کیا لے کر کے آیا ہے؟ شہادت تو تیری اپنی ذات کے لیے تھی اور تو نے جیسا چاہا ہم نے تجھے عطا کر دیا، تجھے شہادت عطا کی، تجھے نام دیا، تجھے شہرت لوگوں میں مل گئی۔ اب تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ نکل جا ہماری بارگاہ سے، اور اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اس طرح سے عالم دین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار لیں گے، وہ ہر نعمت کا اقرار کرے گا، یا اللہ تو نے مجھے جان دی، مال دیا، اولاد دی، علم دیا، تاثیر دی زبان میں، جس کے ذریعے سے ممکن ہوا کہ میں نے تیرے دین کی خدمت کی، لوگوں تک تیرا پیغام پہنچایا، لوگوں کو قرآن سکھایا، لوگوں کو دین کی تعلیم دی، لوگوں کو دین کی طرف لے کر کے آیا، یا اللہ مجھے اجر عطا کر۔ اللہ رب العزت اس سے بھی اسی طرح ارشاد فرمائیں گے جس طرح اللہ نے شہید سے ارشاد فرمایا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا کہ تیرا دین حاصل کرنا، لوگوں تک دین پہنچانا، لوگوں کو علم سکھانا میرے لیے تو نہیں تھا، بلکہ تو اندر سے یہی چاہتا تھا کہ جب تو دین لوگوں تک پہنچائے، علم لوگوں کو سکھائے، تو لوگ اس کے بدلے میں تیری تعریف کریں، تیری واہ واہ ہو، تیری بلے بلے ہو۔ ہم نے تجھے شہرت بھی عطا کی، ہم نے تجھے علم بھی عطا کیا، ہم نے تجھے نام بھی دیا اور ہم نے تجھے کام بھی دیا۔ اب ہماری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، نکل جا ہماری بارگاہ سے۔ اسے بھی اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اس طرح سے تیسرا شخص سخی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، جس کی سخاوت کا چرچا دنیا میں ہر جگہ عام ہوگا، لوگ اسے ایک سخی کی حیثیت سے جانتے ہوں گے۔ اللہ اس سے بھی اپنی نعمتوں کا اقرار لے گا، وہ کہے گا، یا اللہ تو نے مجھے بہت نوازا، جو کچھ تو نے مجھے مال دیا، اولاد دی، رتبہ دیا، یا رب العالمین، میں نے تیرے دیے ہوئے مال میں سے، دولت میں سے تیری بارگاہ میں خرچ کیا، غریبوں، مسکینوں اور فقیروں پر خرچ کیا، یا اللہ میں نے جی بھر کے سخاوت کی۔ اللہ اس سے بھی ارشاد فرمائے گا کہ نہیں، یہ تیری ساری سخاوت ہمارے لیے تو نہیں تھی، تو نے ہمارے لیے کوئی عمل نہیں کیا، تو نے ہمارے لیے کوئی سخاوت نہیں کی، تو نے ہماری راہ میں صرف ہمیں راضی کرنے کے لیے مال نہیں دیا، بلکہ تو چاہتا تھا کہ سخاوت کے ذریعے سے لوگ تیری تعریف کریں، تیری بلے بلے ہو، تیرا نام ہو، سو وہ تو نے پا لیا۔ لوگ تجھے ایک سخی کی حیثیت سے جانتے ہیں کہ تو بہت بڑا خرچ کرنے والا تھا، لیکن ہمارے نزدیک تیری سخاوت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، اس شخص کو بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے دوستو، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں مرتبے کوئی عام مرتبے نہیں ہیں۔ دین کا علم حاصل کرنے والا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا اور اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے والا، یہ بہت بڑے 3 افضل ترین کام ہیں۔ لیکن اگر یہ تینوں کام اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی اللہ رب العزت کے احکامات ہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نہ کیے جائیں، اس کو راضی کرنے کے لیے نہ کیے جائیں، بلکہ انسان نماز بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھے، حج بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، صدقہ و خیرات بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، ہر خیر کا کام، نیکی کا کام جس وقت وہ دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں اور مجھے کہیں کہ یہ بڑا نیک ہے، بڑا سخی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا زاہد ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، تو یاد رکھیے اسی وقت یہ تمام اعمال
رائی کا ڈھیر بن جاتے ہیں، راکھ کا ڈھیر بن جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں موجود اخلاص کو دیکھتا ہے، ہماری نیت کو دیکھتا ہے۔ جس عمل میں نیت جتنی اچھی ہوگی، عمدہ ہوگی، مضبوط ہوگی، وہ عمل چاہے رائی کے دانے جتنا ہو یا پہاڑ کی جتنی جسامت رکھتا ہو، بہرحال وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً کیا جائے، اس کا حجم چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت جب قیامت کے دن بندے کو وہ چھوٹا سا عمل پہاڑ جتنا واپس لوٹائے گا تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تو اتنا بڑا عمل نہیں کیا جیسے تو مجھے لوٹا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندے سے ارشاد فرمائے گا، بھلے تمہارے عمل کا سائز حجم بہت چھوٹا تھا، لیکن ہم اپنے بندوں کے پرخلوص اعمال کی پرورش کرتے ہیں۔ تم نے جو عمل ہماری بارگاہ میں بھیجا، چاہے وہ سائز میں چھوٹا تھا، لیکن وہ ہمارے ہاں بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، اور آج ہم تمہیں لوٹا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ریا اور دکھلاوے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعمال کے اندر اللہ تعالی ہمیں خلوص عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کی بارگاہ میں اس کی رحمت اور بخشش کے امیدوار بن سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔